شہر کے مضافات میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام ندیم تھا۔ ندیم اپنی ہوشیاری کے لیے نہیں بلکہ اپنی ضرورت سے زیادہ چالاکی کے لیے پورے شہر میں مشہور تھا۔ اسے بچپن ہی سے یہ عادت پڑ گئی تھی کہ ہر کام میں اپنا ذاتی فائدہ تلاش کیا جائے، چاہے اس کے لیے اسے دوسروں کو نیچا ہی کیوں نہ دکھانا پڑے۔ ندیم کا ماننا تھا کہ دنیا میں صرف وہی شخص کامیاب ہے جو دوسروں کو چکمہ دے سکے، اور جو سادگی اختیار کرتا ہے وہ ہمیشہ نقصان ہی اٹھاتا ہے۔ ایک گرم دوپہر ندیم شہر کے مرکزی بازار سے گزر رہا تھا، جہاں معمول سے زیادہ بھیڑ تھی۔ اس کی نظر ایک کونے میں کھڑے ایک عمر رسیدہ بزرگ پر پڑی جو اپنے ایک شاندار اور تندرست گھوڑے کے ساتھ کھڑے تھے۔ گھوڑا واقعی اپنی مثال آپ تھا، اس کی کھال چمک رہی تھی اور وہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ وہاں کھڑا تھا۔ ندیم کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے سوچا کہ یہ گھوڑا اس کے لیے ایک بہترین سواری ہو سکتا ہے، لیکن اس کی قیمت یقیناً اس کی جیب سے باہر ہوگی۔ اس نے فوراً اپنی چالاکی کے ہتھیار نکال لیے اور بزرگ کی طرف بڑھ گیا۔ ندیم نے بڑی دیدہ دلیری سے بزرگ کو مخاطب کیا اور گھوڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک حقارت بھری نظر ڈالی۔ اس نے بناوٹی انداز میں کہا، بابا جی، کیا آپ سچ میں اس کمزور سے جانور کو بیچنے کے لیے یہاں کھڑے ہیں؟ دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ تو چند دن کا مہمان ہے۔ اس کی ٹانگیں کپکپا رہی ہیں اور اس کی آنکھیں بتاتی ہیں کہ یہ کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہے۔ آپ تو اسے اتنی قیمت میں بیچ کر کسی بیچارے گاہک کا نقصان کر دیں گے۔ بزرگ نے سکون اور وقار کے ساتھ ندیم کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو صرف تجربہ کار لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ انہوں نے انتہائی نرمی سے جواب دیا، بیٹا، تم شاید غلط فہمی میں ہو۔ یہ گھوڑا بیمار نہیں بلکہ انتہائی وفادار اور طاقتور ہے۔ یہ صرف اس کا ساتھ دیتا ہے جو اس کی قدر جانتا ہے۔ ندیم نے اپنی چالاکی کا مظاہرہ جاری رکھا۔ وہ مسلسل گھوڑے کی خامیاں گنواتا رہا، کبھی اس کی چال پر اعتراض کرتا تو کبھی اس کی ظاہری حالت پر سوال اٹھاتا۔ وہ اتنی تیزی سے جھوٹ بول رہا تھا کہ جیسے سچ اس کے سامنے دم توڑ رہا ہو۔ اس نے بزرگ کو اس حد تک ذہنی طور پر تھکا دیا کہ وہ بزرگ پریشان نظر آنے لگے۔ آخرکار بزرگ نے ایک گہری سانس لی اور ندیم کی طرف دیکھ کر بولے، ٹھیک ہے نوجوان، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ اتنا ہی بیکار ہے تو صرف 5,000 روپے دو اور اسے لے جاؤ۔ مجھے اب اس بحث میں مزید نہیں پڑنا۔ ندیم کی تو جیسے مراد پوری ہو گئی۔ اس نے فوراً جیب سے رقم نکالی اور گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ اسے اپنی چالاکی پر بے حد غرور محسوس ہو رہا تھا اور وہ دل ہی دل میں بزرگ کا مذاق اڑا رہا تھا کہ کیسا سادہ انسان ہے، اسے لوٹنا کتنا آسان تھا۔ ندیم بڑے فخر کے ساتھ گھوڑے کو لے کر بازار سے باہر نکلا، لیکن ابھی وہ شہر کے مرکزی دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ گھوڑا اچانک ٹھہر گیا۔ ندیم نے اسے آگے بڑھانے کے لیے ایڑ لگائی، اسے ڈانٹا اور لگام زور سے کھینچی، لیکن گھوڑا اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہ تھا۔ وہ پتھر کی مورتی کی طرح جم گیا تھا۔ ندیم کا پسینہ چھوٹنے لگا۔ اس نے اسے مارنے کی بھی کوشش کی، مگر گھوڑے نے اسے کوئی اہمیت نہ دی۔ ندیم کی چالاکی کے قلعے تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئے۔ اتنی دیر میں وہ بزرگ خاموشی سے ندیم کے پیچھے آ پہنچے۔ انہوں نے ندیم کو پریشان دیکھ کر وہی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی اور بولے، بیٹا، سچی چالاکی تو یہ ہوتی کہ تم دیانتداری سے سودا کرتے۔ یاد رکھو، کسی کو دھوکہ دے کر حاصل کی گئی چیز کبھی برکت نہیں لاتی۔ یہ گھوڑا صرف اپنے اصلی مالک کی بات مانتا ہے اور اس کے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، کیونکہ تمہاری نیت میں کھوٹ تھا۔ ندیم کا غرور زمین بوس ہو گیا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کی چالاکی نے اسے ذلت کے سوا کچھ نہیں دیا۔ اس نے بزرگ کے پاؤں پکڑ لیے، معافی مانگی اور گھوڑا انہیں واپس لوٹا دیا۔ اس دن ندیم کو سمجھ آ گیا کہ دنیا میں عارضی فائدہ حاصل کر لینا بڑی بات نہیں، بلکہ اپنی شخصیت میں سچائی اور ایمانداری لانا ہی اصل کامیابی ہے۔ وہ سڑک پر کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ کتنا بڑا سبق اسے آج اس وفادار جانور اور نیک بزرگ نے سکھایا ہے۔ سبق مورل: چالاکی تبھی تک اچھی ہے جب تک اس میں ایمانداری شامل ہو۔ کسی کو دھوکہ دے کر حاصل کی گئی عارضی کامیابی ہمیشہ ذلت اور نقصان کا سبب بنتی ہے، جبکہ ایمانداری کا سودا ہمیشہ پائیدار سکون دیتا ہے۔